ابھی ملاقات کے لیے پروگرام سے متعلق حضرت فقیہ العصر کے پاس حاضری ہوئی تو اس وقت حضرت نے توجہ دلائی۔ مغرب کے بعد مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے تصوف کی رسمیت پر تفصیلی گفتگو کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ اجلاس میں یہ بھی یاد دلائیے ادلہ شرعیہ شریعت میں طے ہے۔ آخری زمانے میں ہمارے طبقے میں بھی خوابوں کو، مبشرات کو ادلہ شرعیہ سے بھی زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ مختلف قسم کے داخلی انتشار میں ہر فریق کے چاہنے والے خواب دیکھتے ہیں اور اپنے حق ہونے پر اس خواب سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال اہل حق کے طبقے میں نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم سب حضرت سے استفادے کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام اور عزیز بھائیوں، حضرت مولانا ابو بکر جابر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رسا ذہن اور دردمند دل کی دولت سے نوازا ہے۔ نئے نئے پہلوؤں پر سوچتے ہیں، زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے قدم اٹھاتے ہیں اور ایک عالم اور داعی کی حیثیت سے اپنے ان بھائیوں کی رہنمائی کی طرف توجہ دیتے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اس راہ میں قدم رکھا ہے۔ مولانا جب تشریف لائے اور انہوں نے اس پروگرام کا خاکہ مجھے عنایت فرمایا تو آپ یقین جانیے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ بڑے اہم عنوانات ہیں، دینی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، عصری ضرورتوں کے اعتبار سے بھی، تدریسی تقاضوں کے لحاظ سے بھی اور افراد سازی کے پہلو سے بھی۔ مجھے انہوں نے ایک موضوع عنایت فرمایا اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس وقت حاضر ہوں گا، لیکن آج کل مجھے بھول بہت ہو جاتی ہے۔ کچھ احباب نے شہر سے کچھ فاصلے پر 2-3 گھنٹے کے سفر کا انہوں نے تقاضا پیش کیا اور ڈائری ہم نے دیکھے بغیر ان سے ہاں کہہ دیا۔ اب جب کل مولانا عثمان صاحب نے مجھے یاد دلایا تو مجھے اپنی اس بھول پر بڑی شرمندگی ہوئی، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کی ملاقات سے محروم نہیں رہوں، تو میں نے مفتی ابو بکر صاحب سے درخواست کی کہ اس وقت تو میرے آنے میں یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے، ایسا کریں کہ آج کی یہ نشست جو خود مفتی ابو بکر صاحب کی ہے ان سے ہماری نشست کا تبادلہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو قبول فرما لیا۔ ابھی تک تو آپ حضرات نے محاضرات سنے ہیں، محاضرے میں محاضر تیاری کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے،
اپنی بات کی منصوبہ بندی کرتا ہے، پھر اس کو پیش کرتا ہے۔ اب میں جو کچھ عرض کروں گا یہ دراصل محاضرہ نہیں ہے، یہ محضر ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، اہتمام سے جو دعوت کی جاتی ہے اس کو دعوت کہتے ہیں، اور اتفاق سے آپ کسی کے ہاں پہنچ گئے اور اس نے جو کچھ تھا پیش کر دیا تو اس کو محضر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی محضر ہی ہے۔ رات تو میں 12-1 بجے گھر پہنچا اور فجر کے بعد پھر میں سو گیا تھا، لیکن چونکہ ہم اور آپ ایک کنبے کے افراد ہیں، ایک خاندان کا حصہ ہیں، اس لیے جو کچھ بات ذہن میں آئے اس کے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اخیر زمانے میں ایک آیت کو کثرت سے اپنے خطاب کا موضوع بناتے تھے۔ آپ حضرات اس آیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ قرآن مجید میں جو قصص اور واقعات نقل کیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف لذت کام و دہن کے لیے نہیں، یہ داستان گوئی نہیں ہے، بلکہ اس میں سبق کا پہلو ہوتا ہے، عبرت کا پہلو ہوتا ہے۔ اس امت کو جن مسائل سے گزرنا ہے، ان مسائل سے جو پچھلے انبیاء کرام گزرے اور پچھلی امتیں جن سے دوچار ہوئیں، قرآن مجید ان کو پیش کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ سوال بہت ہی عجیب ہے، تعجب انگیز ہے۔ کیونکہ جو بات بالکل واضح ہو، توقع کے مطابق ہو، اس کے بارے میں عام طور پر سوال نہیں کیا جاتا۔ اگر عوام کا مجمع ہو اور کوئی عالم پوچھے کہ بھئی تم لوگ بتاؤ وضو کے کتنے فرض ہیں، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر علماء کے ایک مجمع سے آپ پوچھیں کہ ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ بتائیے وضو میں کتنے فرض ہیں، تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کریں گے۔ ایک عام مسئلہ، ایک بنیادی مسئلہ جو ہر شخص کی نوک زبان پر ہے، آپ اس کا سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے والد ماجد سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جن کی نسل سے تمام انبیاء بنی اسرائیل پیدا ہوئے۔ ان کے چچا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، جن کی مبارک نسل سے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان کے والد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے، ابو الانبیاء تھے۔
ان کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں آئے انہی کی نسل سے آئے۔ ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اس شان کے نبی تھے کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت ان کے نام سے اور ان کی داستان حیات پر نازل ہوئی۔ اور بائبل کے بیان کے مطابق ان کے ایک اور صاحبزادے، بڑے صاحبزادے یہودا، جن کی طرف نسبت کر کے یہود اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، وہ بھی نبی تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کی مخالفت کی تھی۔ یعنی پورا خاندان اللہ کے نبیوں کا ہے، خود نبی، والد نبی، چچا نبی، دادا نبی، بیٹے نبی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادوں سے پوچھتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ حضرت یعقوب ان سے پوچھ سکتے تھے کہ اس ملک میں تم صرف چند افراد ہو بنی اسرائیل کے، یہ قبطیوں کا ملک ہے، یہاں تم بعد میں کیسے رہو گے؟ مل جل کر رہو گے یا نہیں رہو گے؟ یہاں رہو گے یا اپنی سرزمین میں واپس ہو جاؤ گے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ جب صاحبزادوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جن کی آپ نے عبادت کی، آپ کے والد اور چچا نے عبادت کی، آپ کے دادا نے عبادت کی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور وہ سکون کی سانس لیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ سوال کیوں تھا؟ مصر ایک ایسا ملک تھا جو شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ شرک کی جتنی قسمیں آج ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں وہ تمام قسمیں وہاں بھی تھی۔ مورتیوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کی اور سورج کی پوجا ہوتی تھی، یہاں تک کہ گائے کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اور جو اگرچہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت بھی رہی، لیکن جو اس ملک کے اصل باشندے تھے ان میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بنی اسرائیل جو فلسطین سے آئے تھے تھوڑی سی تعداد میں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کنبے کے لوگ وہی ایمان پر تھے، بقیہ بہت اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے، وہ لوگ اپنے آبائی دین پر قائم تھے۔ تو اگرچہ وہاں مسلمانوں کی حکومت بھی رہی، لیکن غالب اکثریت وہاں ہمیشہ مشرکین کی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ اتنی بڑی جو مشرک اکثریت ہے، یہ کہیں اس چھوٹی سی مومن اقلیت کو نگل نہ لے، یہ جو ہمارا چھوٹا سا خاندان یہاں آباد ہے، کہیں یہ بھی شرک کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ مشرکین کے لیے دوسری قوموں کو اپنے آپ میں جذب کرنا آسان ہوتا ہے۔ کیوں آسان ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہندوستان کے ایک وزیر اعظم تھے مرارجی دیسائی، انہوں نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا، جب یہ وزیر اعظم رہنے کے دور کی بات نہیں ہے، پہلے کی بات ہے، کہ مسلمان ہم سے کیوں پریشان ہیں؟ ہم تو اتنے سارے دیویوں دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اپنے دیوتاؤں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پیغمبر صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں، وہ آئیں اور ہم سے گلے مل جائیں۔
تو مشرکین کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم سینکڑوں اور ہزاروں معبودان باطل کی پوجا کر رہے ہیں، کسی قوم کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے اگر ان کی مقدس شخصیت کو بھی ہم اپنے معبودوں کی فہرست میں شامل کر لیں تو اس سے ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 3.5 کروڑ دیویوں دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، اگر ایک بڑھ گئے تو اس سے کیا نقصان ہے؟ اس سے نفسیاتی طور پر جو دوسری قوم ہوتی ہے جس کی سوچ کو بدلا جاتا ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تو ہماری مقدس شخصیت کی، ہماری نبی، اس کو بھی بہت عزت دے رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس لیے تشویش میں تھے کہ کہیں یہ قوم جو مسلمانوں کا اہل ایمان کا چھوٹا سا گروہ یہاں ہے اس کو اپنے اندر مرج نہ کر لے، جذب نہ کر لے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس وقت مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں نے حکومتیں بھی کی ہیں، بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں 1000 سال سے بھی زیادہ مدت مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور جو مسلمانوں کا یہاں کا دور رہا ہے، مغلوں کا عہد سلطنت، وہ اس ملک کا سنہرا دور رہا ہے ترقیات کے اعتبار سے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کی غالب اکثریت ہمیشہ شرک پر ہی قائم رہی۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اس وقت بھی اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی 30 سے 35% تھی، جو اب 3 حصوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو خطرہ تھا، جو اندیشہ تھا، اس اندیشے کے اسباب اس ملک میں بہت قوت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو 2 قومیں، 2 مذاہب پوری دنیا میں ایسے ہیں جو مساوات پر قائم نہیں ہیں، جن کے مذہب کا حصہ ہے امتیاز، انسانوں میں اونچ اور نیچ کی تقسیم، ایک یہود اور دوسرے برہمن۔ فرق یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں کوئی دوسرا آدمی غیر اسرائیلی یہودی نہیں بن سکتا، اور برہمنوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دوسری قوموں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہ جو یہاں کی بہت سی قومیں ہیں جن کو ہم OBC کہتے ہیں، ST کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور جو مختلف مذاہب پیدا ہوئے، جینزم پیدا ہوا، بدھزم پیدا ہوا، سکھزم پیدا ہوا، ہمارے جنوب میں لنگایت ہیں، یہ سارے مذاہب وہ تھے جو ہندو مذہب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے لنگایت کی بہت بڑی آبادی ہے ساؤتھ میں، ان کے ہاں مورتی پوجا اسی طرح غلط ہے جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں غلط ہے۔ ان کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں جو دنیا میں بار بار پیدا ہونے کا تصور ہے اسی طرح غلط ہے جیسے ہمارے ہاں غلط ہے۔ بہت سی تعلیمات اسلام سے قریب ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن برہمنوں نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ ان کو اپنے وجود کے اندر جذب کر لیا۔ حد تو یہ ہے کہ امبیڈکر، جن کی تمام تعلیمات برہمنوں کے خلاف تھی، ہندو مذہب کی نابرابری کے خلاف تھی، ہندو فلسفے کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے آج امبیڈکر جی کی بھی ایک مورتی بنا دی، اور اس طرح ان کو پیش کرتے ہیں کہ گویا امبیڈکر کوئی بہت ہی خالص قسم کے ہندو واقع ہوئے تھے۔
اس ملک کی صورتحال وہی ہے جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ یہاں جو مشرک اور غیر مومن طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو فکری اعتبار سے نگل لینے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے تعلیم کا ہتھیار بھی اختیار کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے نصاب تعلیم میں اب جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں انہیں آپ دیکھیے، اس کے لیے میڈیا کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، اس کے لیے مالی وسائل کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، اس کے لیے تشدد کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے، اس کے لیے اسلامی شاعر کو زندہ رکھنے والے جو ادارے ہو سکتے ہیں جن میں سر فہرست مدارس ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس وقت ہم اسی خطرے سے دوچار ہیں جس خطرے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی حفاظت کا ذمہ، دین حق کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے صاحبزادوں کو دی. اور اس وقت ہم اور آپ جو معنوی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، حضور کے وارث ہیں، یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم اس امت کو اپنی راہ سے ہٹنے نہیں دیں اور اس امت کو ایسے فتنوں کا شکار نہیں ہونے دیں. تو اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم لوگ اس زمانے میں پڑھتے تھے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر بہت ہوتا تھا خطاب، میں نے خود بھی سنا ہے، تو مجھے عجیب لگتا تھا. لیکن اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، ان کی بالغ نظری اور ان کے نگاہ کے دور رس ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو، اس وقت علماء امت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اس سلسلے میں 2-3 موٹی موٹی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، نئی نہیں ہیں، بطور مذاکرہ کے ہیں. سب سے پہلی جو ضرورت ہے ہمارے یہاں وہ مسلمانوں کی نئی نسل کی ایمان کی حفاظت. یہ علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا دائرہ تو بہت وسیع ہے. اصلاح معاشرہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے معاشی حالات کی اصلاح بھی، اس میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کا سیاسی وزن بڑھے اور جس بے وزنی کے شکار وہ کیے جا رہے ہیں اس سے ان کو باہر نکالا جائے، اس میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان تمام کاموں کی مثالیں موجود ہیں. لیکن جو ہماری آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے جو انبیاء کی ہوا کرتی تھی، کہ ان کی اصل دعوت یہ ہوتی تھی کہ لوگ ایمان پر آئیں اور ایمان کے راستے سے ہٹے نہیں. یہ اس وقت علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں خاص کر 3 طبقوں کو ہدف بنانے کی ضرورت ہے. ایک تو بچوں کو، دوسرے نوجوانوں کو، اور تیسرے خواتین کو. بچوں کو اس لیے کہ انسان کا ذہن جو بنتا ہے، سائنسی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جو بچپن کی عمر ہوتی ہے
اس میں انسان کا ذہن آسانی سے کسی بات کو قبول بھی کرتا ہے اور وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ بھی جاتی ہے۔ ہم آپ بھی غور کریں، بالکل چھوٹی عمر میں ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو جو یاد دلایا، وہ آج تک ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ایک زمانے تک ہم نے اپنے بچپن کیا اس کے بعد بھی دیکھا کہ مسلمانوں میں یہ تصور تھا کہ جب بچہ قرآن مجید کے ناظرے کی تعلیم پوری کر لے تب وہ اسکول میں جائے گا۔ پوچھا جاتا کہ بچہ آپ کا کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے کہ ابھی اس کا قرآن مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے عام طور پر ایک 5-6 سال کی عمر میں بچے اسکول میں جایا کرتے تھے۔ اب کچھ ایسا نظام تعلیم بنا دیا گیا ہے کہ بالکل چھوٹی عمر میں 3 سال کی عمر میں بھی بچے اسکول میں داخل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پلے اسکول اس کے لیے قائم ہو رہے ہیں جس میں بالکل چھوٹے بچوں کو داخل کیا جاتا ہے۔ میں ایک جگہ ہندوستان سے باہر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ماں باپ بچوں سے اتنے عاجز آ گئے ہیں کہ اگر دودھ پیتے بچوں کے لیے کوئی اسکول قائم ہو جائے تو شاید دودھ پیتے بچے کو حوالے کر دیں گے اسکول کے۔ تو بعد میں ایک صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں کہ بالکل چھوٹے بچے، آپ کے 1-2 سال کے بچے، آپ ان کو ان کے حوالے کر دیجئے، صبح دے دیجئے، شام میں آ کر لے لیجئے۔ تو نظام تعلیم کو کچھ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ بالکل بچپن جو انسان کے ذہن کے بننے کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے سے بچے کو حاصل کر لیا جائے۔ دیکھیے شاید کسی مذہب میں ایسا ہو، جو ہمارے مذہب میں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان و اقامت کے کلمات کہے جاتے ہیں، تھوڑا سا بولنے لگتا ہے تو حدیث کی ہدایت کے مطابق مسلمان ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام آئے، اور گھروں میں نفل نمازیں گھر میں پڑھی جاتی ہیں، سنت نمازیں مائیں نماز پڑھتی ہیں، ان کا دیکھا دیکھی بچے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت کی ایک شکل بھی تھی۔ اس تصور کو اب دوسرے لوگوں نے لے لیا ہے۔ جو انگلش میڈیم اسکول تھے، جو کرسچن ادارے تھے، انہوں نے تو اس کو لیا معاشی فائدے کے لیے۔ 3 سال کے بچے کو پڑھانے میں نہ کوئی بڑے ٹیچر کی ضرورت ہوگی، کچھ کھلونا دے دیجئے، ایک آیا کو رکھ دیجئے، ان کی نگرانی کر لے، اچھی فیس مل جائے گی۔ لیکن اب جو ہمارے سنگ پریوار کے لوگ ہیں، یہ اس کو ہندو آئیڈیالوجی کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایسا پلے اسکول ہوگا جس میں ایک طرف بیچارے ہنومان جی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہیں سرسوتی جی بیٹھی ہوں گی، کہیں لکشمی جی بیٹھی ہوں گی، کہیں گنیش جی اپنے سوٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور بچوں کو ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ دیکھو ان سے روزی مانگو، ان سے علم مانگو۔ ابھی ہمارے ہاں جو سائنس کے جو وزیر ہیں، انہوں نے ہندوستان کی ترقی کو بتاتے ہوئے ہنومان جی کی مثال دی کہ اتنی ترقی یافتہ تھا ہمارا ملک کہ ہنومان جی لمحوں میں چلے گئے اور سری لنکا کو جلا کر آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فضائیہ کی طاقت بھی تھی اور میزائل جیسی طاقت بھی تھی۔ یہ بچوں کے ذہن میں بٹھایا جائے گا۔ ابھی ہمارے سامنے میرے گھر کی ہی ایک بچی کی بات آئی کہ اس کو کوشچن دیا گیا کہ بارش کون برساتے ہیں؟
اس کا جواب ٹیچر نے ان کو بتایا کہ اندر دیوتا برساتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، جن بچوں کے ذہن میں اس عمر میں، جب انسان کا دماغ ایک سادہ تختی ہوتا ہے، جو آپ لکھ دیں گے دماغ میں بیٹھ جائے گا، کوئی کوشچن نہیں کرتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ ایک جوان آدمی سے آپ جو آج مسلمان ہوا ہو، عصری تعلیم یافتہ ہو، اگر اس سے معراج کا واقعہ بیان کریں، ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر آپ سے کوشچن کرے کہ انسان کیسے آسمان پر جا سکتا ہے، کیسے اس کو اتنی آکسیجن مل سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا تو خیر ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ بتائیے، اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آئے گا، وہ فوراً اس پر یقین کرے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آسمان کے اوپر تشریف لے گئے تھے۔ تو جیسے وہ نبی کے معجزات پر یقین کر لیتا ہے، اگر ان دیومالائی کہانیوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اس کو بھی وہ قبول کر لے گا۔ تو بہت بڑی ضرورت ہے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت، اور اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہم سب لوگ برابر کہتے رہتے ہیں، ایک تو مکاتب کا نظام، اور دوسرے گھر کا ماحول، ماں باپ کی ایسی تربیت کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ مکاتب کا نظام یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سے ہمارے بہت سے شاگرد مدرسہ قائم کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ مدرسے تو زائد ضرورت قائم ہو گئے ہیں، آپ اچھا مکتب قائم کیجیے اور اچھے اسلامی اسکول قائم کیجیے۔ مکتب کے ذریعے ان کو بنیادی دینی تعلیم حاصل ہوگی، اور اسلامی اسکول کے ذریعے جو عصری تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، دین سے ان کا تعلق باقی رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا تصور کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مکتب کا مطلب یہ ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھا دیا اور ام پارہ پڑھا دیا، یا 29واں 30واں پارہ پڑھا دیا، کچھ سنن و آداب بتا دیے، وضو کا طریقہ بتا دیا۔ 5 سال بھی بچہ مکتب میں پڑھتا ہے تو اسی تعلیم کا اعادہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کو ہمیں منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ بمبئی والوں نے اس کی کوشش کی ہے، اپنے یہاں کے حالات کے لحاظ سے اس کوشش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے بعض افریقی ملکوں میں دیکھا، برطانیہ میں دیکھا، جہاں ہمارے گجرات کے احباب ہیں، انہوں نے پورے 10 سال کا مکتب کا نظام قائم کیا ہے۔ 10th تک بچہ مکتب میں جاتا ہے، اور نورانی قاعدے سے لے کر قدوری وغیرہ تک پڑھ لیتا ہے۔ اسی کے لیے وہاں قدوری کا اور بعض کتابوں کا، وہاں کی چونکہ مقامی زبان انگریزی ہے، اس میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو ہم کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مکتب کے نظام کو زیادہ ایڈوانس بنائیں، ترقی یافتہ بنائیں۔ اور اس میں یہ بات بھی ضروری ہے ہمارے مکتب کے نظام میں کہ آج اسکولوں میں جو تعلیمات اسلام اور توحید کے خلاف دی جا رہی ہیں، ان تعلیمات کا بچوں کی نفسیات کے مطابق آسان زبان میں ہم اس کا تجزیہ کریں، بچے اس کو پڑھیں۔ مثال کے طور پر بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ ہی علم عطا فرماتے ہیں، کوئی اور علم عطا نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، کوئی اور روزی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ ہی بارش دیتے ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے
اس میں یہ بھی شامل کیا جائے کہ بہت سے لوگ مورتیوں سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، ان سے کہتے ہیں روزی دو، ان سے کہتے ہیں بارش دو، ان سے کہتے ہیں اولاد دو، حالانکہ تم دیکھتے ہو مورتی پر اگر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ قرآن نے جو بات کہی وہی بات، مورتیاں تو خود نہیں کھا سکتی ہیں، مورتیوں پر اگر بارش ہو جائے، اگر وہ مٹی کی مورتی ہے تو وہ گھل جاتی ہیں، یہ کیسے ہمیں بارش دے سکتی ہیں؟ بچوں کی نفسیات کے مطابق مکتب میں شروع سے ان کو یہ بات سمجھائی جائے۔ دیکھو کھانے کا ادب یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، 2 جملہ ہم ان کو سمجھا دیں۔ اللہ کا نام کیوں لیا جائے؟ اللہ کا نام اس لیے لیا جائے کہ تم کو روزی کون دیتے ہیں، کھانا کس نے دیا ہے؟ ہو سکتا ہے بچے کہے ماں باپ نے دیا ہے، تو ان سے کہیے کہ کیا ماں باپ نے چاول کو پیدا کیا، گیہوں کو پیدا کیا؟ اصل روزی دینے والی ذات اللہ کی، اللہ نے چونکہ ہم کو روزی دیا ہے اس لیے ہم اللہ کے نام سے کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے کھلایا۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ہماری، یہ سب اصل میں اگر غور کریں، اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ان میں عقیدہ توحید چھپا ہوا ہے۔ یہ دعائیں عقیدہ توحید کو جاگزی کرتی ہیں ہماری ذہنوں میں۔ تو جب ہم بچوں کو دعائیں سکھائیں، آداب سکھائیں، تو اس وقت ہم ان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے جائیں۔ اس طرح اگر ہمارے مکتب کی تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، اگر وہ مخالف ماحول میں بھی گئے تو انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو مکتب کا نظام۔ دوسری ضرورت ہے، یہ تو بچوں کی ہے، اور ماں باپ کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جمعہ میں بیانات کرتے ہیں، اس موضوع پر ہمیں خاص طور پر بیان کرنا چاہیے، لوگوں کے گروپ بنانا چاہیے کہ دیکھیے اس ایک ہفتے بچوں کو آپ یہ بات سکھائیے، ماں باپ دونوں مل کر۔ آئندہ ہفتے آپ جائزہ لیجئے کہ آپ نے کیا سکھایا، بچوں کو کیا بتایا۔ تو بچوں کے نئی نسل کے ایمان کی حفاظت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت، یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے علماء کا۔ آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہمارے ملک میں الحاد، الحاد یہ بڑی قوت سے پھیل رہا ہے، مغرب کی طرف سے بھی پھیلایا جا رہا ہے، اور جب کوئی قوم دین سے کٹ جاتی ہے تو اس میں الحاد پیدا ہوتا ہے۔ اپنے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں بھی اگر آپ بہت سے مسلمان نوجوانوں کو جائزہ لیں گے تو ویسے وہ خاندانی روایت کے تحت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے ذہن کو تھوڑا سا کھوڑچیے تو وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر مطمئن نہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جب 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا تو ایک تحریک چلائی تھی کہ لوگوں سے دستخط لیا جائے کہ ہم قانون شریعت پر راضی۔ تو جو لوگ دستخط کرانے گئے انہوں نے بہت سے نوجوانوں کے بارے میں بھی اور خواتین کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ دستخط تو ہم کر دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ جو قانون ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، عورت کو نہیں، یہ بہرحال ظلم ہے۔ یہ بات کہ مرد کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے، عورت کو نہیں، یہ بہرحال ظلم ہے۔ آپ سوچئے شریعت کے کسی حکم کو اگر آدمی ظلم کہے یا ظلم سمجھے، وہ مسلمان باقی رہے گا؟
تو یہ جو ماحول ہے الحاد کا، خدا کا انکار، اسلامی شاعر کا انکار، دین کی تضحیق، قانون شریعت کا انکار، یہ نوجوانوں میں بہت تیزی سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو میڈیا ہیں، بعض پروگرام ہیں، یہ ایکس مسلم وغیرہ کا پروگرام ہے، یہ اس میں بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں۔ جو الہادی فکر ہے، ایک زمانے میں اس کا بہت غلبہ ہو گیا تھا، جب روس میں کمیونزم پوری قوت کے ساتھ برسر اقتدار تھا، اس وقت بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ اس کو اچھی طرح ہم لوگوں کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا وجود، اللہ کی کتاب کی اور وحی کی ضرورت صرف آخرت کی نجات کے لیے نہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کی دلیلیں، آخرت کے جزا و سزا کا نظام اور اس کی معقولیت، قانون شریعت کی مصلحت اور اس کی حکمت، یہ جو اس طرح کے نکات ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ان کا تعلق ہماری ایمانیات سے جڑا ہوا ہے۔ اس پر ہم کو بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بہت سے غیر متعلق مسئلوں میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، آمین بالجہر، آمین بالسر وغیرہ۔ بھئی یہ تو ایک سے زیادہ طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم لوگ اس میں شدت کے مخالف ہیں کہ ایک کو غلط کہہ دیا جائے، کیونکہ وہ بھی حضور سے ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ کار تھا۔ لیکن اصل مسائل جس پر علماء کو اس وقت سوچنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت کی وجہ پوری دنیا میں آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سود ضروری ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ یمحق الربا ان اللہ یمحق الربا، صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، ربا کو ختم کرتے ہیں۔ ربا سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ تو سود کیوں معیشت کے لیے نقصان دہ ہے؟ کسی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے اس کو فنی طور پر سمجھنا اور سمجھانا، یہ سب چیزیں اس موضوع کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو یہ جو الہاد کا موضوع ہے، نوجوانوں کے لیے یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے ہم ان کو وضو نماز کا مسئلہ، وضو اور نماز کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، سمجھانا چاہیے، اسی طرح یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے نوجوان، بالخصوص وہ نوجوان جو تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، جدید تعلیمی اداروں میں، ہم ان کو مطمئن کر سکیں۔ میں ایک بار گیا تھا فرانس کے ایک کالونی، ایک ملک ہے، اس میں وہاں ہندوستانی نسل کے لوگ بھی ہیں۔ وہاں ایک سوال و جواب کا پروگرام لوگوں نے رکھ دیا ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات کے ساتھ۔ تو ایک تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ ان حضرات کو فقہا کے اختلافات اتنے زیادہ معلوم ہیں کہ بعض دفعہ ہم اور آپ بھی پریشان ہو جائیں۔ اگر کسی مسئلے پر آپ کوئی رائے دیں، وہ کہیں گے کہ اس میں امام مالک کی رائے تو یہ ہے اور ان کی دلیل یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر مسئلے کو عقلی پہلو سے وہ آپ سے پوچھتے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کوئی لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ کہہ لگے کیوں جائز نہیں ہے؟ جائز نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو
پانی پیش کر دے، کھانا پیش کر دے، چائے پیش کر دے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے، آپ اس کو منع کیوں کرتے؟ تو میں تو چکرا گیا کہ ان کو کیا جواب دوں اس کا۔ قرآن و حدیث کے جواب سے تو وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا بچوں ایک بات بتاؤ، آپ کے ہاں کبھی گائے اور بیل کی شادی ہوئی ہے کیا؟ تو سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا دعوت نامہ آیا کہ آج ہمارے بکری کی شادی فلاں صاحب کے بکرے سے ہے، آپ تشریف لائیے؟ تو ہنسنے لگے وہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکے کی ایک لڑکی سے شادی ہوتی ہے، دعوت نامہ بھی آتا ہے، آپ کے گھر میں بھی شادیاں ہوتی ہوں گی؟ کہنے لگا ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا نظام عام جانوروں سے مختلف رکھا ہے۔ جانوروں کے اندر عفت و پاک دامنی کا حکم شریعت نے نہیں رکھا، ان کو اس کا مکلف نہیں بنایا، اور اسی لیے ان کے لیے نکاح کا نظام بھی نہیں رکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عفت و عصمت کا مکلف بنایا ہے، اور اسی لیے ان کے لیے نکاح کا نظام رکھا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے ہی ایک اجنبی مرد عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے۔ تو وہ تمام چیزیں جو عفت و عصمت کو پامال کرنے کی طرف جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ ایک لڑکا کسی دوسری لڑکی سے ہاتھ ملائے، انہوں نے کہا کہ کس کرے، چاہے اس میں کس کرے، چاہے اس سے معانقہ کرے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو بے عفتی کی طرف لے جاتی ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اور پھر میں نے، چونکہ وہ لوگ عقلی طور پر ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ایک بات پر غور کرو، ایک مادہ جانور سے کئی نر کی ملاقات ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اس میں کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، میں نے ان سے کہا کہ تمام سائنسداں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ایک عورت سے کئی مردوں کا تعلق ہو تو یہ انتہائی مہلک بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں عفت و پاک دامنی رکھی کہ ایک عورت کی عزت و آبرو ایک مرد کے لیے مخصوص رہے۔ تو میں نے مثال آپ کو دی کہ آج جو نسل آ رہی ہے، اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ ان کو اس سے مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہونا چاہیے ان کو اس سے مطمئن، لیکن جو زمانے نے ان کا ذہن بنا دیا ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہم کو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کیوں لکھی؟ حجت اللہ کوئی فقہ کی کتاب تھوڑی ہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو شریعت کے احکام ہیں، خاص کر مشکات شریف کو شاہ صاحب نے سامنے رکھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کی مصلحتیں، ان کی حکمتیں لوگوں کے سامنے آئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں، المصالح العقلیہ للاحکام النقلیہ مرتب فرمائی، ایک ایک مسئلے کی حکمت حضرت نے بیان فرمائی۔ اور مجھ کو تو وہ کتاب بہت زیادہ پسند ہے حضرت تھانوی کے، وہ کیا ہے، فی رفع الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ میں معہد میں بھی بچوں سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرو،
کیونکہ اس میں اصولی طور پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ملحدانہ شبہات ہیں ان کا رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بڑے ترکی عالم تھے، ان کی بھی ایک کتاب تھی، نام یاد نہیں ہے مجھے، ہمارے طالب علمی کے زمانے میں دارالعلوم کے کتب خانے میں تھی۔ میں نے سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے بھی پڑھنے کا مشورہ دیا کرتے تھے، وہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ اسی طرح جیسے پرسنل لاء سے متعلق شیخ مراغی کی کتاب ہے الزواج والطلاق فی جمیع الادیان، بہت مفید کتاب ہے۔ تو اس وقت اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ نوجوانوں میں جو الحاد پیدا ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ جو سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں وہ ہم خود اپنے آپ سے کریں اور ان کا جواب تلاش کریں۔ اور تیسرا جو ضروری کام ہے وہ ہے خواتین کے ایمان کی حفاظت۔ پہلے زمانے میں گھر کی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی۔ میری والدہ ناظرہ قرآن، بہشتی زیور اور یہی سب چیزیں پڑھی ہوئی تھیں، لیکن وہ اپنی بچیوں کی تربیت بڑی سختی سے کرتی تھی۔ دشمن کی نظر سے دیکھتی تھی اپنی بچیوں کو۔ اگر انہوں نے زور سے ہنس دیا تو اس پر بھی ٹوکتی تھی۔ اگر ان کا آنچل ذرا سا سر سے ہٹ گیا تو اس پر ڈانٹتی تھی۔ اب ہمارے گھروں میں یہ ماحول ختم ہو گیا، اور اب لڑکیاں، آج کے ماحول میں آپ لڑکیوں کو تعلیم سے منع نہیں کر سکتے۔ کچھ اس طرح تعلیم، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا گیا ہے کہ بہرحال آپ بچیوں کو تعلیم سے روک نہیں سکتے۔ اور بہت سی تعلیم ایسی ہے جو ایک ضرورت بھی ہے۔ اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹرز نہ ہوں تو کتنی دشواری ہوگی، مسلمان لیڈی قانون داں ہوں، کاؤنسلنگ کے کام میں سہولت ہوگی، وہ ان کی مدد کریں گی۔ مسلمان لیڈیز ٹیلرز ہوں، عورتوں کے کپڑے وہ یہ کر سکیں گی، سل سکیں گی۔ اور بھی بہت سے شعبۂ زندگی میں مسلمان خواتین کی ضرورت ہے مسلم سماج کے لیے۔ تو آپ آج کے دور میں بچیوں کو تعلیم سے منع نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیٹیاں نہیں پڑھیں گی تو آپ کی پوتیاں پڑھیں گی، آپ کی نواسیاں پڑھیں گی۔ جو زمانے میں جس تیز رفتار تبدیلی آ رہی ہے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو کیسے بہتر بنائیں۔ اس میں بھی دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ضروری ہے جو میں نے ابھی کہی، یہ جو فیمنزم کی جو تحریک ہے، عورتوں کی آزادی کی تحریک، عورتوں کی آزادی کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اس کا ہمیں اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تحریک کہاں سے شروع ہوئی، ان کے دلائل کیا ہیں، ہم ان کا کس طرح جواب دیں۔ آپ نے سنا ہوگا یورپ کے ملکوں میں تو ہے ہی، ہمارے پڑوس کے ایک مسلم ملک میں بھی یہ جو خواتین کی تحریکیں ہیں وہ یوم خواتین مناتی ہیں۔ اور کیسے یوم خواتین مناتی ہیں؟ وہ اس طرح یوم خواتین مناتی ہیں، ان کا خاص نعرہ ہے، بینر پر بھی لکھا ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کا جیسے استعمال کروں، میں اپنا جسم جس کے حوالے چاہے کر دوں، شوہر کے حوالے کر دوں، کسی غیر کے حوالے کر دوں۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا شرمناک نعرہ ہے۔ یہ تصور ہے کہ ہم آزاد ہیں، جیسے آپ آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں۔ میں گیا تھا یہاں کینیڈا، تو وہاں مجھے ایک پروگرام میں لوگ لے جا رہے تھے۔ جس پروگرام میں جہاں لے جا رہے تھے وہاں 1-2 روز پہلے بھی میں لے جایا گیا تھا۔
بہت جلدی پہنچ گیا۔ آج جب وہ لے گئے تو کافی وقت لگا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کل پرسوں مجھے لے گئے تو بہت جلد پہنچ گئے تھے، آج بہت ٹائم لگ گیا۔ کہنے لگے اصل میں حضرت کیا کہوں آپ کو، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آج یہاں عورتوں کا ایک جلوس نکل رہا ہے، اور وہ جلوس یہ ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جب مردوں کو عوامی جگہوں پر سینہ چھپانے کی پابندی نہیں، وہ اپنا سینہ کھلا رکھ سکتے ہیں، تو ہم پر کیوں پابندی ہے؟ اور اس کے خلاف احتجاج کے لیے ہزاروں عورتیں اپنے جسم کے اوپر کا حصہ یہ کھول کر نکل رہی ہیں احتجاج کے طور پر، تو ہم اس سے بچانے کے لیے آپ کو ادھر سے لائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ دیکھیے یہ سوچ ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک عالم سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے وہی جو فیمنزم ہے اس کا ذکر کیا، جو پڑوسی ملک میں جو خواتین کی آزادی کا دن مناتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی دن منائیے، یوم خواتین، اور اس دن کو یوم حیا بنا دیجیے۔ اس دن آپ یہ نعرہ دیجیے کہ برقع پوش خواتین نکلیں اور کہیں کہ اللہ نے ہم کو حیا کی چادر دی، ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو اسپیشل سیکورٹی دی ہے، خصوصی تحفظ دیا ہے، جس کو ہم لباس کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ علاج بالمثل ہوتا ہے۔ جب عورتیں اس تحریک کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں تو اگر آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ آپ اس کا متبادل اور اس کے مقابل تحریک پیدا کیجیے۔ ایسی دیندار عورتوں کو اٹھائیے، پڑھی لکھی، جو باہر نکل کر کہیں کہ ہمارے لیے ہماری عفت و پاک دامنی بہت ضروری ہے، اس میں ہماری حفاظت ہے، اس میں ہماری عزت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، خواتین کے ایمان کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی آپ سن رہے ہیں کہ عورتوں، مسلمان لڑکیوں کو پھنسایا جا رہا ہے، چونکہ ان کو اندازہ ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی، اس لیے وہ بہت جلدی کسی دام کا شکار ہو جاتی، مغلوب الجذبات ہوتی ہے، بہت جلدی ان کو پھنسا لیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے نوجوان لڑکوں کے بجائے نوجوان لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم خواتین کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے ان کی تربیت۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے، ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہو گئیں، بے حیا ہو گئیں، لیکن یہ سوچئے کہ ہم نے خواتین کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے۔ ہم جمعہ کی نماز میں بیان کرتے ہیں، سارے مرد ہوتے ہیں، عورتیں تو نہیں ہوتی۔ عیدین کی نماز میں بیان کرتے ہیں، سارے سامعین مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں، عموماً صرف مردوں سے خطاب ہوتا ہے، عورتوں سے نہیں ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض دفعہ خواتین کے لیے بھی نظم رکھا جاتا ہے پردے کے ساتھ، لیکن جو مقرر حضرات ہیں وہ ساری گفتگو مردوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ مدرسوں کے جلسے میں کہا کہ جب آپ نے پردے کے ساتھ خواتین کا نظم رکھا ہے تو کچھ موضوعات آپ ان کے لیے رکھیے۔ ایک مقرر کو کہیے کہ بھئی تم پردے کے موضوع پر بات کرو، ایک مقرر کو کہیے کہ آپ اس پر بیان کریں کہ ایک اچھی ماں کا کیا کردار ہوتا ہے، ایک اچھی بہو کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو آپ نے عورتوں کو اگر رکھا بھی لیکن سارا خطاب آپ نے مردوں سے کیا تو ان کو کیا فائدہ پہنچے گا اس کا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ خواتین کی تربیت کا انتظام کریں، اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جو لڑکیاں کالج کے سطح کی ہیں
ہم ان کے لیے ویکینڈ کلاس قائم کریں، اتوار اور بعض جگہ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، ہم اس دن ان کے لیے خصوصی کلاس قائم کریں، ان کی ضرورت کے لحاظ سے اور ان کی تعلیم کے لحاظ سے، ان کی سوچ کے لحاظ سے ان کا نصاب بنائیں، اس میں محاضرہ دیں، اس کو دلچسپ بنائیں، اس کو دلچسپ بنانے کے لیے ان کے درمیان مقابلہ رکھیں، ان کو انعام دیں، ان سے کتابوں کا مطالعہ کرائیں، اچھی دینی کتابوں کا مطالعہ کرائیں۔ اسی طرح ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر محلے میں جیسے جمعہ کو مردوں کے لیے بیان ہوتا ہے، ایک بیان کا اہتمام ہم لوگ خواتین کے لیے کریں۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خواتین نے حضور سے مطالبہ کیا کہ آپ کی مجلس میں مرد بھی ہوتے ہیں اور پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھیں، یہ مرد ہم پر غالب آ جاتے ہیں، ہم اپنی بات کہہ نہیں پاتے ہیں، ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرمایا۔ تو جیسے ہمارے مدرسوں میں جمعرات کو ظہر کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، اگر یہ نظام ہم لوگ بنا دیں ہر مدرسے میں، ہر مسجد کے تحت، کہ ہفتے میں ایک خطاب، ایک بیان مثلاً 3 بجے سے 5 بجے تک کا خواتین کے لیے ہوگا، اور ان کی ضرورت کے لحاظ سے وہ بیان ہو۔ آپ اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کریں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، آپ کیسے طلاق کے واقعات کو روک سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ ماحول بنانا اس وقت بہت ضروری ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں ایک عورت ایک خاندان ہوتی ہے۔ آج ہمارے پہلے تو ہم لوگوں کو شکایت تھی کہ طلاق کے واقعات کی کثرت ہو گئی، اب بھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ طلاق دے دیتے ہیں، لیکن اب آپ غور کریں گے کہ خلا کے واقعات کی بھی بہت کثرت ہو رہی ہے۔ چھوٹی بالکل معمولی باتوں پر عورتیں خلا کا مطالبہ کرتی۔ ابھی 2 روز پہلے ہمارے پاس ایک معاملہ آیا، وہ جو شوہر صاحب تھے وہ عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کی شکایت کی، اور شکایتوں کے ساتھ ایک شکایت یہ کی کہ مختلف سہیلیوں سے یہ بات کرتی ہے اور بات بات پر کہتی ہے کہ تمہارا شوہر ایسا ہے تو خلا لے لو۔ یعنی عورتوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کے لیے، چھوٹی بچیوں سے آگے بڑھ جانے والی جو بچیاں ہوتی ہیں، ہائی اسکول کی سطح کی، کالج کی سطح کی، یونیورسٹی کی سطح کی، ان کے لیے ہم لوگ ویکینڈ کلاس رکھیں۔ یہ گرمائی چھٹی آ رہی ہیں، ہم ان کے لیے گرمائی کلاسز رکھیں، ہم ان کے لیے لازماً ہفتہ وار اجتماع کا نظم رکھیں، اور ایسا اہتمام کریں کہ اس میں تمام خواتین شریک ہوں۔ ہمارے تبلیغی احباب ماشاءاللہ خواتین کا اجتماع رکھتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اسی کے دائرے میں بات ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے سماجی مسائل ہیں، فکری مسائل ہیں، آج عورتوں میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ مسائل ہیں، ان مسائل پر بھی بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم نے تو اصل میں اس میں 3-4 نکات لکھے تھے: ایمان کی حفاظت، اور اتحاد امت، اور اتحاد انسانیت، اور احوال زمانہ سے باخبری۔ اس میں بعض باتیں اس میں آ بھی گئیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ یہ سب سے اہم موضوع ہے، یہ سب سے اہم موضوع ہے اس وقت، کہ اس ملک میں ہم اپنے بچوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، ان کو روایتی مسلمان سے آگے بڑھا کر شعوری مسلمان بنائیں، جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں ان کو شعور کے ساتھ ماننے کا مزاج پیدا ہو۔ تو یہ ہم کو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ امت کو جوڑنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ جن مسائل سے قرآن نے ایک طریقہ اختلاف میں یہ بھی بتایا ہے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ،
بعض دفعہ کسی مسئلے پر بات کرنے سے بہتر ہوتا ہے اس سے اعراض کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بی جے پی کے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں سنگھ پریوار کے، جب بعض تیکھے سوالات ان سے کیے جاتے ہیں ان پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ بالکل اعراض کا راستہ اختیار کرتے ہیں، خاص کر دلت لوگ جو مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا منو سمرتی پر سوال پیدا ہوا، آپ دیکھیے ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے اس پر بالکل چپ سادھ لی، کچھ کہا ہی نہیں، نہ مثبت نہ منفی۔ تو قرآن نے بھی یہ طریقہ بتایا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے نزاع بڑھ سکتی ہو، نتیجتاً ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہو، ہماری صفیں ٹوٹ سکتی ہو، بکھر سکتی ہوں، تو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے ناسمجھ لوگوں کے معاملے میں بحث کے بجائے اعراض کا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان سے زیادہ گفتگو نہیں کی جائے۔ اسی طرح ہمارے مولانا شفیع صاحب ابھی بتا بھی رہے تھے کہ اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے برادران وطن کو قریب کرنے کی، اور سب سے بنیادی بات جو میں نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہم لوگ اپنی نصابی کتابیں تو پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جملہ اس میں وجہ اعراب کیا ہے، اس میں رفع بھی ہو سکتا ہے اور نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ترکیب اتنے طریقوں پر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے جس زبان میں قرآن مجید نازل کیا گیا اس کی گرامر سے واقف ہونے کے لیے۔ لیکن آج کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف، کئی چیزوں کی طرف ہم نے آپ کا اشارہ بھی کیا، ان کے بارے میں ہماری معلومات یہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں اس کی وجہ سے ہم جو نئی نسل ہے ہم ان کی رہنمائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بس یہی ہماری گزارش ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ میں مولانا ابو بکر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو آئندہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں، خاص کر الحاد کا موضوع، یہ فیمنزم کا موضوع بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، ایسے موضوع پر علماء کی ایک خصوصی نشست رکھنی چاہیے، نوجوان فضلاء کی، جن میں ابھی مطالعے کی قوت موجود ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو جمع کیجیے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھا طوطا اب کیا پڑھے گا، لیکن جو ہمارے نوجوان فضلاء ہیں ان پر اگر محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649